بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آیت نمبر 201 سے 210 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 201۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ آیت نمبر 202۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے جو انہیں دے دیا جائے گا۔ اب یہاں اعمال کا حصہ کا بارے میں کہا گیا ہے، پورے اعمال نہیں، اعمال کا حصہ جو آگے ان کو دے دیا جائے گا۔ وہ کیوں کہا گیا ہے کہ جیسے پرچہ 100 نمبر کا ہوتا ہے لیکن کسی کو 100/100 نمبر تو نہیں ملتے، کچھ خوش خطی کے، کچھ کس چیز کے، کچھ کس چیز کے کٹ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں بھی یہی ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ جو نیک عمل کیے تھے اس میں کتنا خلوص تھا، کتنا خوف خدا تھا، یا ریاکاری تو نہیں تھی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے حساب سے ان کے اعمال سے کچھ کا بدلہ دے دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 203۔ اس آیت کریمہ میں 3 دن ایام تشریق کا ذکر آیا ہے، یعنی 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ، یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ اور جو حاجی قربانی کی طاقت نہیں رکھتا وہ انہی 3 دنوں کے روزے مکہ میں رکھتا ہے، اور باقی 7 گھر میں آ کر اس طرح 10 مکمل کرتا ہے۔ حاجی لوگ بعض تو 12 ذوالحجہ کو منا سے نکل آتے ہیں، یعنی 10 کو قربانی کی، یوم عید ہے، 11 اور 12 کو رمی جمرات کرتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں منا میں۔ اور بعض لوگ 13 ذوالحجہ کو شام کو منا سے واپس آتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں ٹھیک ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اصل بات تو تقوی کی ہے، کیونکہ اگر تقوی نہیں ہے تو 13 ذوالحجہ کو رکنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اب آیت کے الفاظ دہراتے ہیں۔ آیت اس طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں یعنی ایام تشریق میں کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے جو 12 ذوالحجہ کو آ جائے۔ جو پیچھے رہ جائے یعنی 13 ذوالحجہ کو رہ جائے اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی دونوں صورتوں میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ حاجی 12 ذوالحجہ کو بھی منا خالی کر دیں اور مکہ آ جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور 13 ذوالحجہ کی کنکریاں مار کر بھی آئیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ پرہیزگاری کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ آیت نمبر 204۔ اب یہاں پر تھوڑا سا مفہوم سمجھ لیں تاکہ آیت کے الفاظ سمجھ میں آ جائیں۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں 2 طرح کے منافق موجود تھے۔ ایک تو یہ کہ ان کی زبانوں پر بھی نفاق ظاہر ہوتا تھا، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ منافق ہیں، ان میں ایمان کی جو وہ کشش نہیں ہے۔ ایک دوسرا گروہ تھا جو بڑا خطرناک تھا، وہ تو منہ پر بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے، پتہ چلتا کہ ان کا ایمان تو بڑا قوی ہے، بات بات پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس گروہ کا بانڈا پھوڑ دے رہے ہیں کہ یہی لوگ تو دشمن اسلام ہیں۔ اب آیت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ
اور بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی کرتے ہیں، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو اور دشمن ہیں۔ آیت نمبر 205۔ اور یہی لوگ جب لوٹ کر جاتے ہیں، یعنی آپ کے پاس سے اٹھ کر اپنے لوگوں میں واپس جاتے ہیں، تو فساد پھیلاتے ہیں۔ جی ہم تو ایسے ہی دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا باتیں کرتے ہیں، کیا ان میں کوئی سچائی ہے، یہ وہ، تو آ کے اپنے لوگوں کو بتاتے تھے نہیں وہاں ہم نے تو کوئی ایسی کوئی چیز ان میں نہیں دیکھی اور یہ وہ، تو فساد پھیلاتے ہیں۔ یعنی جس کا دل مائل ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، یعنی کسی کی کھیتی تباہ کر دی، کسی کے جانور مار دیے وغیرہ وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند فرماتا ہے۔ آیت نمبر 206۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب انہیں اس گناہ پر اور زیادہ آمادہ کر دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے تو بس جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ آیت نمبر 207۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ دیتے ہیں، جیسے وہ الفاظ ہیں نسکی و صلاتی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یعنی میری قربانیاں، میری نمازیں، میری زندگی، میری موت سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر بڑا مہربان اور بڑا شفیق ہے۔ آیت نمبر 208۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پورے کے پورے اتر جاؤ، یعنی جب اتر جاؤ تو پھر وہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یعنی پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ اس میں پریشانیاں بھی آئیں گی تو الحمدللہ۔ آیت نمبر 209۔ اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دلیلیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آ جائیں اور پھر پھسل جاؤ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبہ والا ہے اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 210۔ کیا لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ابر کے صاحبان میں آ جائے اور فرشتے بھی؟ یعنی لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ سوچتے رہ جائیں گے کہ ابھی مجھ پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا مسئلہ ہے، بچیوں اور بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، فلاں کام نپٹا لوں، فلاں کام نپٹا لوں، پھر دین کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دوں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ وقت آئے گا بھی کہ نہیں؟ اس سے پہلے ہی قیامت آ گئی تو، یا تمہاری زندگی کی بساط لپیٹ دی گئی تو اس وقت تو یہ فرصت ختم ہو چکی ہوگی اور کام انتہا کو پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام لوگوں کو لوٹ کر جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔